السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ ایک ادارہ یا ایسا بھی ہے یہاں جس میں جو ہے وہ میسنجر جس کو کہتے ہیں پی اینز کی سالانہ انکریز جو ہے وہ 20% فلیٹ یا اس سے بھی زیادہ ہے، جبکہ جو آفیسرز اور ایگزیکٹوز ہیں، جونیئر ایگزیکٹوز اپ ٹو وائس پریزیڈنٹ، آفیسر گریڈ 3 سے لے کے اور کلیریکل واٹ ایور دوسرا عملہ جو ہے، دیئر اینول انکریز از سبجیکٹ ٹو دی سو کالڈ پے فار پرفارمنس اپریزل سسٹم جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اپریزل سسٹم کے نام پہ جو ہے وہ جن لوگوں نے 16 سال 18 20 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور بینکنگ پروفیشنل ڈپلوماز کوالیفکیشنز لینے کے بعد اس بینکنگ میں ایک مینٹل لیبر وہ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں 9 to 5، اور وہ ان کو جو ہے آپ ان کی سیلریز کو ایک ڈیلیبریٹلی ایک محدود سے وہ پیرامیٹر میں رکھ کے اور اس کے برعکس ان پی اینز کو جو ہے وہ آپ ایک اینول انکریز ایک ہیلدی دیتے رہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ ایک جونیئر ایگزیکٹو یا آفیسر کی جو ہے وہ بیسک سیلری سے اس پی این کی سیلری زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی 16 سال پلس پروفیشنل ایجوکیشن اور وہ ساری محنت جو دن میں پر وہ کرتا ہے کسٹمر ڈیلنگ، وہ سب ایک طرف، اور ایک پی این جو اپنی مرضی سے پانی بھی نہیں پلاتا اگر اس کی مرضی نہ ہو وہ ایک طرف۔ تو بندے میں ایک فرسٹریشن کا نیچرلی احساس ہوتا ہے کہ یار یہ اتنی تعلیم کا کیا فائدہ ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں بھی پی این یا میسنجر ہی بھرتی ہو جاتا ہے اس بینک میں۔ تو یہ ہمارا نیشنل بینک کی بات ہو رہی ہے جس سے میں نے کمپٹیٹیو ایگزامس کے تھرو 95 میں جوائن کیا تھا، اینڈ آئی رینڈرڈ 21 ایئرز سروس فار دس، اور پھر میں نے پچھلی سروس کاؤنٹ کروا کے جو ہے وہ انہی حالات سے جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کے یا کہہ لیں ایز اے پروٹیسٹ جو ارلی ریٹائرمنٹ لے لی، کیونکہ یہ جو ہے روش میری جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ سے باہر تھی۔ اور میں ٹوکیو میں بھی رہا 2009 سے 12 تک ایز آپریشن مینیجر، اور وہاں اس کے بعد جب میں آیا تو اب میں سوچتا ہوں میری یہ غلطی تھی کہ میں پاکستان واپس آ گیا، حالانکہ اس وقت میرے پاس ویزاز تھے وہاں کے، جاپان کے بھی تھے، یو ایس کا 5 ایئرس کا ویزا تھا۔ تو خیر میں جو ہے یہ اپنا بینک یا اپنا جو سلسلہ ہے اس پہ اپنے فیوچر پراسپیکٹس اور ریمیننگ سروس کو دیکھ کے واپس آ گیا۔ اور جب میں واپس آیا 2012 میں تو مسلسل وڈ یو بلیو 5 سال تک ڈسپائٹ آل مائی کوالیفیکیشنز، اور میں نے بینکنگ ڈپلوماز ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس کیے ہوئے، اور اب اس سے پہلے بھی مقابلے کے امتحان کے تھرو ہم نے بینکنگ کمیشن کے تھرو نیشنل بینک کو جوائن کیا۔ وی نیور اپلائیڈ ان دس بینک، ہمیں بینکنگ کمیشن نے جو ایلوکیٹ کیا آفٹر پراپر کمپٹیٹیو ایگزامس کنٹری وائڈ جو ہوئے تھے 94 کے، اور اس کے بعد انٹرویوز کے بعد سو وی جوائن نیشنل بینک۔ ہم نے بڑی جو ہے ڈیڈیکیٹڈلی بڑی ایمانداری سے کام کیا، اور میں بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ بھی رہا، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ 2012 سے بعد جب میں ٹوکیو سے واپس آیا تو بجائے اس کے کہ بینک مجھے کوئی بہتر رسپانسبلٹی دیتا یا مجھے فیوچر پروموشنز کے لیے کنسیڈر کرتا، انہوں نے مجھے جو ہے وہ بالکل سائڈ پہ ایک سائڈ لائن کر دیا، جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک قسم کا کوڑے لائن لگا دی۔ اور اس پہ بھی بس نہیں، خیر میں اس کارنر ہو کے سائڈ پہ بیٹھ گیا کہ ٹھیک ہے جیسے ٹاپ مینجمنٹ کی مرضی ہے۔ مسلسل 5 سال تک مجھے جو ہے وہ نیگیٹو اپریزلز اس کے بعد دی گئی، ڈی اور ای، جو کہ لوئسٹ رینک ہے اور ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جو شاید جو ہے وہ بینک سے وہ یا ادارے سے ایبسنس ہوتی ہے جن کی، یا وہ ادارہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ خیر میں جو ہے وہ میری پچھلی سروس تھی 5 ایئرس کی بیفور جوائننگ بینک، اور آئی جوائن دس بینک تھرو پراپر چینل، تو میں نے وہ اکاؤنٹ فائل کھلوا کے میں نے اپنے 25 ایئرس پورے کر کے ارلی ایک آپشنل ریٹائرمنٹ لے لی۔ تو یہ سب اس کے بعد ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب ہماری پروموشنز ڈیو تھی، آئی وینٹ فار اے وائس پریزیڈنٹ انٹرویو، میں اے وی پی تھا جب میں نے ریٹائرمنٹ لی آپشنل،
تو میں 2 دفعہ اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ کے انٹرویوز دیے. ہمیں بینک نے سائڈ پہ کر کے کل کے بچے جنہیں ہم نے ہی اپنے ہاتھوں میں تربیت دی تھی یا جب ہم نے بینک جوائن کیا تھا وہ شاید 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے, انہیں وائس پریزیڈنٹ اور سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ میرٹ کو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ اور پروموشنز اور سینئرز کی حق تلفی جہاں بھی آپ سینیارٹی کو رد کر دیں گے تو اس کے پھر نتائج بھی آتے ہیں, بینک میں بھی آ رہے ہیں, دوسرے اداروں میں بھی آتے ہیں. بہرحال یہ افسوسناک بات ہے. آج کا جو وی لاگ ہے میں نیشنل بینک کے جو ہے وہ پینشنرز کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں یا اپنی کچھ گزارشات, معروضات یا آبزرویشن اس سلسلے میں دینا چاہتا ہوں. تو مجھے تو شاید کوئی اتنا زیادہ ایشو نہ ہو, میری فیملی بھی جو ہے اتنی بڑی نہیں ہے, یا میں چار دن ٹوکیو بھی رہا ہوں جاپان میں میری فارن پوسٹنگ پہ بھی, تو شاید میں سروائیو کر جاؤں آج کی مہنگائی کے دور میں. لیکن باقی جو نیشنل بینک کے پینشنرز ہیں, اسپیشلی ویڈوز ہیں اور جو سٹاف کے بچے ہیں, ریٹائرڈ سٹاف کے یا ڈسیز سٹاف کی فیملیز ہیں, ان کے ساتھ زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ پچھلے 10 سال سے نیشنل بینک کی مینجمنٹ نے ان کی جو ہے وہ اینول انکریز تک روکی ہوئی ہے, سوائے 1-2 سال کی نامینل انکریز کے. بینک نے اس پلی پہ جو ہے نیشنل بینک کی جو ہے وہ پینشن میں انکریز کو روکا ہوا ہے. ایک تو فارمولہ غلط لگایا ہوا ہے, آپ کی کیلکولیشن بنتی تھی 70% پہ ایٹ دی ٹائم آف کمیٹیشن, وہ 50% یا 33% کر کے لوگوں کو ریٹائر کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پلی پہ روکی ہوئی ہے کہ پٹیشنرز ہیں جو ہمارے سینئرز ہیں, افتخار رسول انجم صاحب ہیں, ایکس ای وی پی ہیں, ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ریٹائرڈ. میں کو ان سے ملا تو نہیں, لیکن آئی اپریشیٹ جو انہوں نے ایفرٹس کی ہیں. تمام پینشنرز یا ایکس نیشنل بینکرز جتنے بھی ہیں جو اب ریٹائرڈ ہیں یا پینشنرز ہیں, وہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک کامن کاز کے لیے ایفرٹ کی اور انہوں نے ریٹ پٹیشنز ہائی کورٹ سے, لاہور ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک گئے اور ڈیفرنٹ مدارس سے ہوتی ہوئی وہ سپریم کورٹ نے اب فیصلہ جو ہے وہ دیے. بھی 5 سال ہو گئے ہیں اس سے زیادہ وقت کے ان کو 70% فارمولہ پہ پینشن دی جائے اور اینول انکریز کم و بیش وہی دی جائے جو اسٹیٹ بینک کو دی جاتی ہے یا جو ہے آپ کے وفاقی ملازمین کو دی جاتی ہے. لیکن نیشنل بینک نے جو ہے ایک وکیل ہائر کیا ہوا ہے, ایک جو کہ لیگل سرکلز میں شاید معتبر ہیں کسی وجہ سے, تو وہ کروڑوں کی ظاہر ہے ان کو فیس دی گئی ہے. خالد انور صاحب اور وہ علیل بھی ہیں اور اب وہ ان کی ہیئرنگز پہ شاید آتے بھی نہیں, یا وہ ان کا بھی ایک فیکٹر ہے اس کیس کے ڈیلے ہونے میں. تو نیشنل بینک نے جو اپیل کی تھی, پینشنرز ون دس کیس, اور بینک کو ہدایات جاری کی گئی کہ آپ ان پہ عمل درآمد کریں. نیشنل بینک نے جو ہے منسٹری آف فائنانس کے ساتھ مل کے اس کو ریویو پٹیشن فائل کی, جو کہ اور شاید اس کا پٹیشن نمبر 368/2017 اور اس سے آگے سیریز میں کوئی 8-10 پٹیشنز ہیں. تو وہ اب دیٹ از انڈر ریویو پٹیشن بائی نیشنل بینک. اور ریویو جو ججمنٹ کی ہوتی ہے وہ نارملی یہی ہوتی ہے کہ کسی فیصلے میں کوئی کثر ہے, کسی قسم کی جو ہے وہ 19-20 کا فرق ہے, تو وہ اس کو عدالت دیکھ لیتی ہے. اور لیکن اس نارملی اسے ججمنٹ کو ریورس نہیں کیا جاتا انٹل اینڈ انلیس کوئی بہت ہی خاص کوئی فیکٹر نہ ہو یا ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ملتا. تو خیر وہ نیشنل بینک کی جو ریویو پٹیشن ہے وہ ظاہر ہے نیشنل بینک بھی ایک بڑا ادارہ ہے اور ان کا بھی اثر رسوخ ہے, ان کا لیگل ڈپارٹمنٹ بھی ہے. تو سپریم کورٹ بھی شاید اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں, یہ سیاسی معاملات ہی ختم نہیں ہوتے جس میں پینشنرز کی باری آئے. کئی دفعہ کوشش کی گئی, پچھلے 5 سال سے زائد جو ہے 3 سے 4 چیف جسٹس اس دوران بدل گئے, لیکن سوائے چند ڈیٹس کے جو ہے وہ اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اور ریویو پٹیشن یہ سپریم کورٹ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس پر ابھی تک کوئی سٹے نہیں دیا بینک کو, تو اٹ مینس کہ وہ ججمنٹ انٹیکٹ ہے, نیشنل بینک پابند ہے اس فیصلے کے مطابق پینشنرز کو ریلیف دینے کے ایز پر سپریم کورٹس آنریبل سپریم کورٹس انسٹرکشن. لیکن بینک جو ہے وہ کبھی ایک ہیلے بہانے سے کبھی دوسرے سے اس کو جو ہے وہ پس و پیش کر رہا ہے, جو کہ شاید پینشنرز کے ساتھ زیادتی ہے.
بینک کو، پریزیڈنٹ صاحبان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خون پسینے سے اس ادارے کو اس مقام تک پہنچایا ہے کہ آج آپ نیشنل بینک کو لارجسٹ بینک آف پاکستان بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی سروسز کو فراموش کر دینا بھی کوئی انسانیت نہیں ہے۔ اسپیشلی آج کے دور میں اگر کوئی 8,000 10,000 12,000 پینشن لے رہا ہے تو اس کے تو شاید 5 دن بھی مہینے کے اس میں نہیں گزر سکتے۔ تو بینکرز جو ان سروس ہیں یا پریزیڈنٹ خود جو ہے وہ لاکھوں کی مراحت لے رہے ہیں، اور اتنی اس سے زیادہ تو ان کا ایک الاؤنس ہی ہوتا ہے۔ اور نیشنل بینک کے اپنے جو پینشنرز اکاؤنٹ ہے اس میں اربوں کے فنڈز پڑے ہوئے ہیں جو بینکرز کا اپنا کنٹریبیوشن ہے ڈیورنگ سروس، اور اس میں بھی اب جو ہے وہ ایک سنا ہے کہ وہ کوئی امبیزلمنٹ یا فراڈ ڈیٹیکٹ ہوا ہے جس کی اماؤنٹ ابھی ڈٹرمن نہیں ہوئی، لیکن دیٹ از انڈر انویسٹیگیشن ایٹ ہیڈ آفس لیول۔ جو ہمیں رپورٹس ملی، آئی ایم ناٹ شیور، یا ایف آئی اے بھی اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ افسوسناک بات ہے۔ میں پھر بینک سے گزارش کرتا ہوں کہ یار آپ ایکس جو این وی پی اینز ہیں جو ریٹائرڈ ہیں ان کو ان کا رائٹ دے دیں جو سپریم کورٹ نے انسٹرکشن دی ہیں، یا پھر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی طرف آپ آ جائیں۔ تو بینک اپنے تو جو جتنے بھی کیسز اگر میرٹ پٹیشن یا کوئی بھی کر دیتا ہے بینک پہ، تو بینک اس کو فوراً لیگل ونگ اس کو کہتا ہے کہ جی آپ باہر آ کے ہم سے جو ہے وہ اس کی سیٹلمنٹ کریں، لیکن پہلے اپنی پٹیشن وڈرا کریں کورٹ سے۔ 6 جگہ وہ آپ کے ہاتھوں پیروں کو انگوٹھے بھی لگواتے ہیں۔ تو میں خود اس جو ہے وہ سلسلے سے گزر چکا ہوں، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اپنی دفعہ بینک کو یہ اپنی ریویو پٹیشن واپس لیتے وقت وہی فارمیٹ بھول جاتا ہے۔ تو لیکن یہ کب تک اس کو جو ہے وہ ڈیفر کرے گی، یہ لٹکائیں گے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وی ہیو بین بینکرز آور سیلف، اور ہم نے جو اکاؤنٹنگ پڑھی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کسی لائبلٹی کو فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم پٹ آن کرتے رہیں، کومولیٹ کرتے رہیں، ڈیفر کرتے رہیں، تو الٹیمیٹلی وہ آپ کے لیے ایک بڑا ہیڈ ایک بن جائے گی، کیونکہ وہ اماؤنٹ ایکومولیٹ ہوتی رہتی ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتہ نیشنل بینک کی بیلنس شیٹ کو کون لوگ دیکھ رہے ہیں، یا اینول اس کی پروویژنز رکھی جا رہی ہیں یا نہیں رکھی جا رہی، یا لیگل ڈپارٹمنٹ اس سلسلے میں پریزیڈنٹ کو کیا ایڈوائس دے رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی افتخار رسول انجم صاحب ہیں جتنے پٹیشنرز ہیں، تو ظاہر ہے ہم پٹیشنرز نہیں ہیں، لیکن افتخار رسول انجم صاحب ہیں، ان کے ساتھ کئی لوگ اور بھی پٹیشنرز ہیں یا بعد میں جو بنے، تو ان کی طرف سے وکیل جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی قانونی حلقوں میں ایک بڑا نام ہے، اور سپریم کورٹ میں جو ہے ہر قانونی نقطہ یا میڈیا پہ جو فرام ڈے ٹو ڈے ان کی ٹاک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قانونی جو سرکلز ہیں اس میں جو ہے وہ ایک بڑا ان کا احترام ہے، ایک اتھینٹک لائر ہیں وہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ خالد انور صاحب کو اس میں لیگل جو ہے وہ اس کیس پہ کاؤنٹر کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک اگر کوئی جو ہے وہ اس پہ کامیابی حاصل کی ہے تو اس کا کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے، لیکن اب ان کی طرف سے بھی خاموشی ہے۔ یا میرا ذاتی طور پہ تو افتخار رسول انجم صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہے، سلیم صاحب ہے ہمارے دوست لال کوٹھی کے سلسلے میں پہلے تھے، تو وہ جو اب بھی ماشاءاللہ ہیں، مطلب وہ ایکٹیو تھے اس سلسلے میں، افتخار رسول انجم صاحب کے متعلق وہ خبریں دے دیا کرتے تھے، یا ایک ڈان نیوز پہ پروگرام ہے اس میں وہ لیڈ کرتے رہے فرام ٹائم ٹائم جو ہے ویکلی پروگرامز میں کہ اپنا موقف دیتے رہے۔ وہاں بھی جو 2 صاحبان ہیں قرض وہ بڑے پازیٹیو اور دے آر جینٹل مین، لیکن وسعت اللہ خان صاحب مجھے اس سلسلے میں بالکل انکنسرنڈ اور نیوٹرل سے نظر آئے۔ شاید مجھے ایسا جو ہے وہ لگا، لیکن بہرحال ان کا بھی ایک نام ہے جو ہے وہ، ان کو بھی جو ہے ایک انسان دوست کی حیثیت سے اس معاملے میں، اس کاز میں جو ہے اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ اور فرام ٹائم ٹائم ڈفرینٹ فورمز پہ اور لوگوں نے بھی کوشش کی۔ آج کل جو ہے وہ ہمارے دوست ہیں رؤوف صاحب ہیں اور ظفر صادق صاحب، وہ بھی اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ گلفراز صاحب کے پچھلے دنوں میں نے دیکھا ہے آفس کے باہر، انہوں نے بھی بات کی۔ تو بات یہ ہے کہ سب لوگ، میں تو کہتا ہوں کہ نیشنل بینک سے بھی ایک ایگزیکٹو تھے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہیں جب میں اپنے کسی سلسلے میں بات ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ سر آپ یہ اتنے اہم معاملات دیکھ رہے ہیں تو نیشنل بینک کے پینشنرز کا مسئلہ بھی کرا دیں حل۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں کرا تو دوں، کیوں یہ میرا پروفائل نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں بات کس سے کرنی ہے۔
تو اس سے تاثر مجھے یہ ملا کہ وہ بینک مینجمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ آپ کے نمائندے جو آپس میں ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں. میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی ان کے آپس میں کوئی چپکلش بھی ہو جاتی ہے، یا بات کوئی ان کے ذہن میں ایسی بات آ جاتی ہے کہ کوئی ایک دوسرے کا کریڈٹ لینے والی بات ہے. تو میں کہتا ہوں میرے بھائی جو ہے کام ہو جانے دے، اس کے بعد کریڈٹ جو کہے گا اس کو گلے میں ہار بھی ڈال دے اور اس کو سارا کریڈٹ بھی دے دے کہ بھائی تو نہیں کرایا. تو لیکن یہ کام پہلے ہو جائے، جو آپ کا ایک ڈیو رائٹ ہے پینشنرس کو ان کو مل جائے. تو اس میں یہ ہے کہ میری اس سلسلے میں جو ہے وہ گزارشات ہی ہیں. پھر لوگوں نے راجہ پرویز اشرف کو بھی اپروچ کیا جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی، کہ پچھلے دنوں شاید وہ جو ہے آپ کے قمر زمان قاہرہ صاحب سے بھی لوگ ملے. لاہور میں بھی لوگ ایکٹیو ہیں، کراچی میں بھی ہوں گے، یہاں بھی ہمارے دوست رؤف صاحب ہیں، وہ قائمہ کمیٹی میں جو ہے وہ کیسر شیخ صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس کو ایجنڈے میں ڈالا اور نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ کو ایک دو دفعہ بلایا باقی معاملات کے ساتھ نیشنل بینک کے پینشنرز کے لیے بھی. تو اب وہ شاید ان کی ابھی ڈیٹ ہے 1 اگست کو اس موجودہ حکومت کی جو ٹینیور کی شاید یہ آخری جو ہے وہ قائمہ کمیٹی میٹنگ ہو. تو وہی ہوپس ہو کہ اس میں کوئی پازیٹیو آؤٹ کم ہو. تو یہ میری جو ہے کچھ آبزرویشنز تھی پینشنرز کے سلسلے میں، اور میں جو میری اپنی پرسنل آبزرویشن تھی، مشاہدات ہیں، یا بینک میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آفیسرز ایگزیکٹو کے معاملات بھی بینک کی مینجمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ اپریزل کا جو ہے وہ غیر منصفانہ سسٹم، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں خدا کے لیے. یہ لوگ ڈس آرٹ ہو رہے ہیں آپ کے جو ہے بینک جو بینکرز ہیں، آفیسرز ہیں، ایگزیکٹوز ہیں، اور بالکل وہ ان کی تو لگتا ہے ان کے پیچھے اب آفیسر ایسوسیشن بھی نہیں رہی، یا بینک اس کو مانتا ہی نہیں. جو اگر ایک بالکل جو ہے مطلق ان پڑھ میسنجر جو ہے وہ ایک آفیسر یا ایگزیکٹو اپ ٹو وائس پریزیڈنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اس ایس وی پی سے کیڈر ہی دوسرا ہو جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ سیلری لے رہا ہے. تو ظاہر ہے ایک پڑھا لکھا آدمی جس نے 16-20 سال ٹکریں مار کے وہ بینک میں آیا تعلیم کے بعد، اس کے بعد یہاں وہ ہر قسم کی ذمہ داری بھی لے رہا ہے اور 9 to 5 بینک کے لیے ود ڈیڈیکیشن آنیسٹلی کام بھی کر رہا ہے. تو وہ ڈس آرٹ تو نیچرلی ہوگا کہ ایک میسنجر کی بیسک اس سے اگر زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ میسنجر کو فلیٹ انکریز 20 to 30% شاید، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ پریزنٹ ریٹس، وہ مل رہی ہے. اور آپ نے آفیسرز ایگزیکٹوز کو جو ہے اپریزل کی وہ اس کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے. اپریزل کسی کو جو ہے وہ شاید کسی کو 10% یا 5% سے بھی کم آپ دے رہے ہیں. مجھے خود 1% ایک سال ملی 1.75%، تو یہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس سے بندہ ڈس آرٹ ہوتا ہے. تو جہاں تک کام کا تعلق ہے تو کام اس وقت بینک میں جو بھی ہے اور وہ روز کی بنیاد پہ بینک میں آتا ہے، جو اس کو اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ دیکھتا ہے یا کرتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں بینک کی خدمت ہی انجام دے رہا ہے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ بالکل ہی عضو معطل ہے یا بینک کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا تو وہ ایک غلط اپریزل ڈیزرو کرتا ہے. تو یہ میری بینک سے ریکویسٹ ہے، ہائر مینجمنٹ سے، کہ ایک تو یہ پینشنرز پہ مہربانی کر دیں اور ان لوگوں کی دعا لیں. وہ کہ مجھے لگتا ہے اب ہمارے ارباب اقتدار یا اختیار جو ہیں ان کو دعا بدعا سے بھی آگے گزر گئے ہیں، انہیں تو بالکل کوئی اس کا ڈر ہی نہیں لگتا. تو بے حسی ہے ایک آن اے وائڈ اسکیل. تو میرے بھائی آج جو حالات جن حالات سے یہ لوگ پینشنرز گزر رہی ہیں، کل آپ میں سے کسی کی فیملی پہ بھی خدا نخواستہ یہ حالات آ سکتے ہیں. تو کچھ جو ہے مہربانی فرمائیں، پینشنرز کے معاملات کو آگے بڑھائیں. سپریم کورٹ میں جو ہے آپ خالد انور صاحب کو کہیں کہ اس کیس میں جو ہے پیش ہو جائیں، یا اس کو جو دس وے امیکیبلی سارٹ کریں ایشو کو، یا پھر جو ہے آپ اس کو آؤٹ آف کورٹ سیٹل کریں، یا قائمہ کمیٹی کی بات سن لیں جو کیسر شیخ صاحب ہیں، اور آپ کو قومی اسمبلی کا ایک کور بھی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ذمہ داری ہے، جو حسنی صاحب ہیں ظاہر ہے ان کی وہ جو ان کی بھی کوئی ہوں گی ریکمنڈیشن جو ان کو انٹرم کے بعد اب میں 3 سال کے لیے حکومت نے اپوائنٹ کر دیا ہے. تو وی آر گلیڈ کہ وہ اگر نیشنل بینکس میں پہلے سے ہیں
اور نیشنل بینک کے اسٹاف کے مسئلوں سے فیملیئر ہیں. تو اٹس ہائی ٹائم دیٹ ہی شوڈ ناؤ resolve all the outstanding issues for the betterment and prosperity of this bank and former NBPNs as well. اس کے ساتھ ہی میں آج کے ویلاگ سے جانا چاہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.